اللهم صل على محمد علیکم، میں تصویر فاطمہ حسنی گجرات میں سورت شہر سے بول رہی ہوں۔ میں نے پچھلی بار نبا فاؤنڈیشن کے ذریعے کوئز کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور مجھے قرآن کے ذریعے انعام حاصل کرنے کی سعادت بھی ہوئی، اور الحمدللہ مجھے میرا انعام رقم کی صورت میں نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے ملا بھی۔ شکر گزار ہوں نبا فاؤنڈیشن کا اور تمام اساتذہ کا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں صرف دنیاوی انعام جو رقم کی صورت میں تھا وہی نہیں ملا، بلکہ اصل انعام بھی نبا فاؤنڈیشن کی کلاسز سے حاصل ہوا، اور وہ ہے علم کا انعام، جس سے زندگی میں کافی تبدیلی بھی آئی۔ میں نے نبا فاؤنڈیشن میں ان کلاسز میں بھی شرکت حاصل کی جو 3 منتھ لیول کے اعتبار سے چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ میرے لیے یہ کلاسز بھی کافی مفید رہی۔ واقعاً نبا کے ذریعے جو علم ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہے۔ ایسے ادارے واقعاً بہت کم وجود میں آتے ہیں۔ دعا ہے میری پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم نبا فاؤنڈیشن معصوم قم کو اور زیادہ سے زیادہ ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اساتذہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے سروں پہ ہمیشہ ان کا سایہ برقرار رہے، اور اسی طرح ہر سال خدا اس ادارے کے ذریعے سے ہمیں علم دین کی روشنی سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ التماس دعا۔ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی۔ حوزہ معصوم قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے دوسرے دور میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ مسلسل تاریخ اسلام کے حوالے سے سوال و جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، امام معصومین کی زندگی کے حوالے سے اہم چیزیں، لہٰذا 8ویں امام تک گفتگو تمام ہو چکی تھی۔ آج 9ویں امام اور 10ویں امام کے حوالے سے انشاءاللہ سوال و جواب کیے جائیں گے، لہٰذا اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمدۃ المتکلمین، استاد الاساتذہ، سرپرست نبا فاؤنڈیشن علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ کی خدمت پہ چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی وہ 8ویں امام کے سلسلے تک ہو چکی ہے، لہٰذا آج 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارے 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 10 رجب 195 ہجری میں بمقام مدینہ منورہ ہوئی۔ اس وقت ہارون کا بیٹا امین تخت حکومت پر تھا۔ امین کے بعد مامون بادشاہ ہوا، اور مامون کے بعد معتصم تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اسی نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دلوایا۔ 19 ذی-القعدہ 220 ہجری کو 25 برس کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ آپ نے 8 برس کی عمر میں پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد منصب امامت سنبھالا۔ آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ جناب سبیکہ ہیں جو خیزرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا نام محمد، مشہور القاب تقی، جواد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کی عمر اگرچہ تمام ائمہ اہل بیت میں سب سے کم رہی ہے، لیکن آپ کے فضائل، کمالات اور علوم الہی اور احکام الہی کی نشر و اشاعت میں کوئی کمی یا کوتاہی نظر نہیں آئی۔ تقوی اور عبادت الہی اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی، مساوات اور سادگی، غربا کی امداد اور خفیہ امداد اور بلندی اخلاق آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ مامون رشید کی پہلی ملاقات امام محمد تقی علیہ السلام سے کس طرح سے ہوئی؟ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد جو بنایا تھا وہ بربنائے مصلحت، اور انہی مصلحتوں کا تقاضا اب بھی تھا کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے اولاد علی میں سے ہی کسی کا انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کی سیاسی مجبوری تھی جس کے تحت
مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بلوایا، لیکن بلوانے کو تو بغداد میں بلوا لیا، ملاقات کا موقع دربار میں نہیں دیا اور ایک الگ گھر میں رہنے کا انتظام کر دیا۔ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا دربار وہ ہے کہ چاہے کوئی وقت کا کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، جب تک ہم اجازت نہیں دیں کوئی داخل دربار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو ایک دن ایسا ہوا کہ امام محمد تقی علیہ السلام راستے میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، اتنے میں مامون کی سواری آ گئی، تو جو لڑکے تھے وہ بادشاہ کے خوف سے بھاگ گئے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ بڑی حیرت ہوئی مامون رشید کو حیرت ہوئی کہ سب بچے بھاگ گئے، یہ کیوں نہیں بھاگا؟ تو قریب آیا مامون اور کہا کہ تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو عجب جواب دیا امام نے اس کم سنی میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو راستہ تنگ تھا اور نہ میں نے کوئی جرم کیا تھا، اور ابھی مجھے کوئی ایسا بھی گمان نہیں ہے کہ بغیر کسی خطا اور جرم کے تو سزا دے کر کے یا کوئی تکلیف یا اذیت دے کر کے اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کرے گا۔ تو یہ جملہ سن کر کے حیرت زدہ تو ہوا مامون، اور آخر میں بہرحال ابھی کچھ بولا نہیں، آگے بڑھ گیا۔ واپسی پر مامون نے باز ہوا میں چھوڑا، وہ گیا اور کہیں سے ایک مچھلی کا شکار کر کے آیا اور مامون نے مٹھی میں اس مچھلی کو دبایا اور پھر آیا امام کے پاس۔ ابھی پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ کون ہے، بچہ دیکھ رہا تھا کمسن ہے، لیکن اس جواب سے سمجھ گیا کہ یہ ہیں وہی جن کو ہم نے بلایا ہے۔ تو آ کے قریب پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بند مٹھی میں کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ واقعہ ہے تو بہت مشہور اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مامون رشید بھی یہ جانتا تھا کہ وقت کا امام عالم غیب ہوا کرتا ہے، اسے علم غیب ہوا کرتا، ورنہ مٹھی بن کر کے امام کے سامنے امتحان نہ لیتا۔ تو جیسے گویا فرعون نے امتحان لیا تھا حضرت موسیٰ کا، ویسے ہی امتحان لے رہا ہے۔ کہا یہ بتاؤ ہماری بند مٹھی میں کیا ہے؟ تو امام نے تفصیل کے ساتھ پوری حقیقت بتا دی اور فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریائے قدرت کو خلق کیا، اپنے دریا کو خلق کیا ہے، اور ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی۔ سلاطین زمانہ، وقت کے بادشاہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے باز کو ہوا میں چھوڑتے ہیں اور وہ مچھلی کا شکار کر کے لاتا ہے، اور وقت کا بادشاہ اپنی مٹھی میں بند کر کے خاندان رسالت کے بچوں کا امتحان لیتا ہے۔ اتنی تفصیل سے جب بتایا تو مامون بالکل حیران رہ گیا، اور اب اس کا جو تھوڑا بہت شک تھا وہ بھی یقین میں بدل گیا۔ لیکن بہرحال اس نے پوچھا کہ صاحبزادے آپ کون ہیں؟ تو امام نے تفصیل بتائی، اور جب تعارف حاصل ہو گیا تو کہاں تو دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، کہاں ساتھ لے گیا اور عزت و احترام کے ساتھ دربار میں تخت میں اپنے پہلو پہ جگہ دی، اور یہی نہیں بلکہ وہ سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر ہی صحیح امام کو اپنا داماد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ جو بہرحال بنی عباس کو کھلنے والی تھی، اس لیے کہ وہ امام رضائی علیہ السلام کے دور میں مطمئن نہیں تھے کہ ہماری موجودگی میں ان کو اپنا ولیعہد بنا دیا، اب ان کے بیٹے کو داماد بنا رہا ہے۔ جب ابھی سوچ رہے ہیں، سوچ تو سکتے ہی ہیں کہ داماد بنا رہے ہیں، تو جب وہ قربت ہو جائے گی تو اب داماد کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ تو اس طریقے سے امام کی پہلی ملاقات مامون سے ہوئی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی طرف۔ قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ مامون نے امام محمد تقی سے مناظرے کا اہتمام کیوں کیا؟ وہی مامون نے جب امام کے فضل و کمال کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور خصوصاً بنی عباس کو جب یہ پتہ چلا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مامون اپنا داماد بنانا چاہتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ فوراً یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، لیکن امام کی کمسنی کو بہانہ بنایا۔ اس وقت امام کی عمر 8-9 سال کی تھی، تو امام کی کمسنی کو بہانہ بنایا اور کہا کہ ابھی اتنا کمسن بچہ، اسے آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں، پہلے اس کے لیے کوئی معلم، کوئی استاد وغیرہ مقرر کر دیجئے اور کچھ علم وغیرہ حاصل کریں، تجربہ زندگی کا حاصل کریں، پھر آپ داماد بنائیے گا۔ تو وہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی مہلت مل جائے گی تو ہم سازش کر کے اس فیصلے کے خلاف جو کرنا ہوگا کر لیں گے۔ تو مامون کے سامنے جب یہ بات پیش کی تو مامون ہنسا، کہا اس بچے کے علم و فضل اور کمال سے میں واقف ہوں،
یہ خاندان اہل بیت کا بچہ ہے، اسے آپ عام بچہ نہ سمجھے، معمولی بچہ نہ سمجھے، جیسے فرعون بھی سمجھتا تھا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ عام بچہ نہیں ہوتا، بچپن میں بھی اس کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں ہوتا۔ تو کہا یہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے علم کا رابطہ براہ راست پروردگار عالم سے ہے، یعنی جس خاندان کے معصوم افراد کو خدا علم و فضل سے نواز کر کے تب اس زمین پر بھیجتا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا 3 دن کی عمر میں تورات، زبور، انجیل، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو یہ خود ثبوت ہے کہ یہ دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ تو مامون نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کی بارگاہ سے علم لے کے آتے ہیں، یہ گود میں بھی اگر ہوں تو ان کا علم وہی ہوتا ہے، یہ کم سن ہو، چھوٹے ہوں، انگلی پکڑ کے چلے تب بھی ان کے علم اور ان کے فضل کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم آزما لو، تو تم جس عالم کا چاہو انتخاب کر لو یا علماء کا انتخاب کر لو، سب کو اس بچے کے مقابلے میں لے آؤ، ایک دن دعوت دی جاتی ہے، سب کو اہتمام کیا جاتا ہے، مناظرہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک مقررہ تاریخ پر دربار آراستہ کیا گیا اور وہ جو بلا کر کے لائے، ادھر تو امام کی عمر یہ ہے کم سن ہے، اور ادھر یحییٰ ابن اقسم جو اپنے دور کا خود کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ قاضی القضات تھا، جسے چیف جسٹس کہہ لیجیے، تو وہ چیف جسٹس تھا، تو اسے اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، وہ سوچ رہا تھا یہ بچہ، اس بچے سے میں سوال کروں گا، زیادہ سے زیادہ وضو، تیمم، نماز وغیرہ کے مسائل سے واقف ہوگا۔ تو جب لا کر کے بٹھایا گیا تو اجازت طلب کرنے کے بعد یحییٰ ابن اقسم نے ایک سوال کیا۔ اب اس سوال اور جواب وغیرہ کی تفصیل کا اتنے کم وقت میں موقع نہیں ہے، کتابوں میں آپ تفصیل دیکھ لیں، نقوش عصمت ہے، اور بھی 14 ستارے ہیں، اگر اردو کی اور بھی امام کے سلسلے میں جو کتابیں، بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو بہرحال اس نے ایک مسئلہ اپنے جانتے ہوئے بڑا گویا سخت مسئلہ تیار کیا تھا، کہا کہ یہ بتائیے اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی حیوان کا شکار کرے تو اس کے کفارے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ بالکل دم بخود ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ امام نے جو اپنے آپ کو بہت بڑا یحییٰ ابن اقسم سمجھ رہا تھا اس کی طرف دیکھا اور عجب جملہ کہا کہ پورے دربار میں ایک دم سکوت چھا گیا۔ کہا تیرا سوال ہی ناقص ہے، میں جواب کیا دوں؟ پہلے تو اپنا سوال تو مکمل کر، سوال کی وضاحت کر، سوال کی شرح کر، سوال کی تفصیل بیان کر۔ تو اس نے کہا سوال تو یہی ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرتا ہے تو اس کے کفارے کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس مسئلے کی بے شمار صورتیں بنتی ہیں، اس مسئلے میں بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ جواب ہے، تو اس ایک مسئلے کا ایک ہی جواب ہو ہی نہیں سکتا، ہر شاخ کا الگ الگ جواب ہے۔ پھر اس مسئلے کی 22 شاخیں نکالی امام نے، یعنی 11 سوال نکالے ہیں، ہر سوال میں 2 پہلو ہیں، کہ بالغ تھا کہ نابالغ تھا، جاہل مسئلہ تھا کہ عالم مسئلہ تھا، پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے شکار کر چکا ہے، شرمندہ تھا یا مصر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے گویا 22 صورتیں امام نے نکالی جو کتابوں میں بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ اب یحییٰ ابن اقسم نے جو ایک سوال کے 22 رخ سنے تو وہ تو خود پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس کے چہرے پہ گویا شرمندگی کے آثار تھے، آیا تھا تو سینہ تنا ہوا تھا اور چہرے پر کچھ عجب خوشی کے آثار تھے، جیسے گویا فتح اسی کو حاصل ہونے والی ہے، مگر اب گرا گرا سا چہرہ، مرجھایا ہوا چہرہ، اس لیے کہ سب کے سامنے اتنے بڑے عالم کی بے عزتی ہوئی جو چیف جسٹس ہے، اور ایک بچہ ایسا تھا کہ جس نے اس سوال میں 22 شاخیں نکال دی، 22 صورتیں نکال دی، تو وہ ایک کا تو جواب کیا لاتے، 22 اور پھر 22 تو چھوڑ دیجئے۔ آخر میں امام نے ہی ان تمام جو نئی صورتیں تھیں، الگ الگ صورتیں تھیں، امام نے سب کا الگ الگ جواب دیا کہ اگر واقف مسئلہ تھا تو یہ کفارہ ہے، جاہل مسئلہ تھا تو یہ کفارہ ہے، بالغ تھا تو یہ کفارہ ہے، نابالغ تھا تو یہ کفارہ ہے، آزاد تھا تو یہ کفارہ ہے، غلام تھا تو یہ کفارہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پوری تفصیل سے امام نے 22 صورتوں کا حل بتایا، مسئلہ بتایا۔ پورے دربار میں واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یحییٰ ابن اقسم جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا وہ ذلیل ہوا، شرمندہ ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ امام کے علم کا قصیدہ پڑھنے لگے۔ اب اتنے میں یہی بہت کافی تھا کہ اتنے میں مامون نے کہا کہ مولا کچھ آپ بھی سوال کر لیجئے۔
تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سوال کر لیتا ہوں. تو یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ سوال کروں، تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی شرمندہ ہو چکا تھا. کہا ٹھیک ہے سوال کیجیے، اگر میں جواب دے سکوں گا تو ٹھیک، ورنہ اس کا جواب بھی آپ دے دیجئے گا. تو امام نے بھی ایک سوال کیا. ایک عورت تھی جو فجر کے وقت حرام تھی، پھر حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہوئی، پھر عصر کے وقت حلال ہو گئی، پھر رات میں، اس طریقے سے مطلب صبح تک اسے بتایا. تو ایسا مسئلہ پیش کیا کہ پھر چکرا گیا یحییٰ، اور آخر میں امام کو اپنے سوال کا بھی جواب دینا پڑا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ دو مسئلے بالکل واضح طور پر اس طریقے سے کہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتے تھے، اور امام نے چٹکیوں میں حل کر دیا، تو آپ کے علم کا شہرہ ہو گیا اور لوگوں کے دلوں پہ امام کے علم کا سکہ بیٹھ گیا. مامون نے لوگوں کی طرف دیکھا، خاص طور پہ جو اپنے اس کے خاندان کے لوگ تھے، بنی عباس کے افراد تھے جو مخالفت کر رہے تھے، ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ 9 برس کے بچے کا علم دیکھا، تم جسے بچہ سمجھ رہے تھے، 9 برس کے بچے کا علم دیکھا، میں نے اسی لیے اس بچے کو دامادی کے لیے منتخب کیا ہے، اپنا داماد بنانے کا ارادہ کیا ہے. پھر اپنی بیٹی ام فضل کا عقد امام سے کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ شاہی گھرانے میں پلی ہوئی ام فضل امام کی سادہ زندگی کا سامنا کب تک کرتی؟ تو وہ امام کی دشمن رہی. جیسے جودہ بنت اشس امام حسن علیہ السلام کی دشمن رہی، تو یہ بھی امام کی دشمن رہی. چونکہ اس کا مزاج الگ تھا، پرورش الگ ماحول میں تھی، امام کے گھرانے کا ماحول الگ. تو خصوصاً دیکھیے بیٹی وغیرہ کا رشتہ اگر کیا جائے تو مزاج سے مزاج دیکھ لینا چاہیے، گھر میں جو کچھ ہے یا گھر کا ماحول جیسا ہے ویسا ماحول دیکھ لینا چاہیے. اب کہاں مامون رشید کے گھر کا ماحول اور کہاں امام محمد تقی صاحب کے گھر کا پاک و پاکیزہ ماحول. تو گویا اس ماحول میں بالکل سادہ زندگی اور حق حلال والی زندگی اس کو برداشت نہیں ہو سکی. وہ مسلسل اپنے باپ سے شکایت کرتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں کوئی توجہ نہیں دی مامون نے اپنی بیٹی کے وہ جانتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ بیاہ ہے، ایسا کہاں داماد ملے گا. یہاں تک کہ امام کو مدینے بھیج دیا، یعنی بیٹی داماد دونوں کو مدینے بھیج دیا. مدینے پہنچ کر کے خط کے ذریعے سے، پیغام کے ذریعے سے وہ اپنے باپ سے شکایت امام کی کرتی رہی. لیکن مامون رشید ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا، کوئی محاسبہ مامون نے نہیں کیا. اب اس کے بعد جب معتصم کا دور آیا تو معتصم کے دور میں جب اس نے شکایت کی تو امام کی گویا شہادت کے لیے اسی سے زہر دلوا کر امام کو شہید کیا. بے شک. تو ناظرین، جیسا کہ امام محمد تقی کے حوالے سے مختصر سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اب اگلا سوال امام علی نقی یعنی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کے حوالے سے. پہلا سوال یہ ہے کہ امام علی نقی کی زندگی کے مختصر حالات بیان فرمائیں. ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 5 رجب 214 ہجری کو ہوئی. آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور مشہور القاب نقی، ہادی اور ناصح ہیں. آپ کی والدہ جناب سمانہ خاتون تھیں جو بلند کردار خاتون تھیں. دیکھیے امام کی والدہ ہونا بھی ایک شرف ہے، اور یہ اہتمام بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہر امام کی والدہ کے سلسلے میں ہم اگر مسلسل بیان کریں کہ بلند اخلاق تھیں اور وغیرہ وغیرہ، اعلیٰ صفات کی جو بیوی اس دور میں ہو سکتی تھی وہی اپنے اپنے دور کے امام کی والدہ ہوئی ہیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بہت سی عورتوں نے شادی کی تھی کہ جناب عبد المطلب سے شادی ہو جائے، جناب عبداللہ سے شادی ہو جائے، وہ نور ہم میں منتقل ہو سکے، لیکن اللہ نے جناب آمنہ کا انتخاب کیا تھا. اسی طریقے سے ہر معصوم کا انتخاب کی ماں کا انتخاب پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے. اور ان کے لیے شرف یہ ہے کہ جناب امام علی نقی السلام کی والدہ جناب سمانہ خاتون کا تعلق حضرت عمار یاسر کے خاندان سے تھا. اللہ ظاہر سی بات ہے کہ جزا دیتا ہے، جو دین کے سلسلے میں قربانیاں پیش کرتا ہے اسے جزا دیتا ہے. امام علی نقی السلام کے پدر بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام کو 220 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا. یہیں سے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جب ایک امام کی شہادت ہوتی تو دوسرے امام کے منصب کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت امام کی عمر 6 برس تھی. ہمارے ہاں سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے منصب کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے. جناب یحییٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، ان لوگوں
کو بچپن میں ہی نبوت ملی اور اعلان بھی کر دیا اپنے نبی ہونے کا. تو بہرحال اب حکومت نے امام کی کمسنی کو بہانہ بنا کر یہ چاہا کہ ان کے لیے ایک معلم کا انتظام کر دیا جائے, پڑھانے والے کا, ایک استاد کا انتظام کر دیا جائے. حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا, اچھی طرح سے جانتا تھا حکمراں کہ یہ اللہ کے یہاں سے علم لے کے آتے. اس سے پہلے وہ اعلان بھی کر چکا ہے, خود مامون نے اعلان کیا ہے کہ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے بچہ کہ جو خدا کی بارگاہ سے علم لے کر آتے ہیں. تو یہ استاد مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس طریقے سے وہ ایک جاسوس, امام کا نگراں, پہرے دار رکھنا چاہتا تھا کہ کون امام کے پاس آتا ہے, کون ملتا ہے, شہادت محمد تقی علیہ السلام کے بعد کہیں کوئی انقلاب تو نہیں آ جائے گا, کوئی ہماری حکومت کے لیے خطرہ تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اور اس کے علاوہ 6 برس کے عمر کے بچے کو اپنے رنگ میں ڈھال لینا آسان ہے. تو اس لیے ایک بہت گویا اس دور کے متعصب اور سنگ دل اور شقی القلب انسان کو, جس کا نام عبید اللہ جنیدی تھا, اسے معلم بنانا چاہا تاکہ امام پہ نظر رکھے, انہیں اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرے اور ایسا بنائے کہ وہ حکومت بنی عباس کے کام آ سکے, یعنی جو حکمراں چاہیں وہی کرے. مگر کچھ ہی دنوں میں جسے استاد بنایا گیا تھا اس نے خود اعلان کر دیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں امام علی نقی کو تعلیم دے رہا ہوں, حالانکہ امام علی نقی علیہ السلام مجھے تعلیم دے رہے ہیں, میں ان سے علم حاصل کر رہا ہوں. اور یہ بہت اچھا ہوا, ورنہ لوگ ایک استاد کا نام رکھ دیتے کہ تمہارے ایک امام کے استاد عبید اللہ جنیدی بھی ہیں, لیکن اس نے خود اقرار کر لیا کہ میں ان کا شاگرد ہوں, یہ میرے شاگرد نہیں ہیں. تو اللہ جو ہے وہ خود ظالم کی زبان میں ایسے آثار پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حق کا اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی کمسنی کے باوجود, ظاہر ہے کہ 6 برس کی عمر میں امام ہوئے, تو کمسنی کے باوجود مدینے میں تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا. اور وہ تدریس کا جو سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ دوبارہ قائم کیا آپ نے. آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جس میں شاہ عبدالعظیم, حسین ابن سعید, فضل ابن شازان اور عثمان ابن سعید بہت مشہور ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جی بے شک, جزاک اللہ. تو قبلہ متوکل عباسی کے دربار میں ایک عورت نے اپنے آپ کو زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. جی. تو امام علی نقی علیہ السلام نے اس کے جھوٹ کو کیسے ثابت کیا؟ جی دیکھیے, اہل بیت علیہ السلام سے حکومت تو چھین لی گئی اور جو حق اہل بیت کا تھا اس پہ زبردستی قبضہ کیا گیا, اور یہ سلسلہ مسلسل مستقل جاری رہا. لیکن مسند پر, کرسی پر, اقتدار پر قبضہ کر لینا اور ہے, مسائل کو حل کرنا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی تو ہر دور کا حکمراں اپنے دور کے امام سے اپنی مشکل کو حل کراتا تھا. اب جب متوکل عباسی کے دربار میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں, تو لوگوں نے کہا کہ زینب بنت علی کو تو گزرے ہوئے بہت دن ہو گئے, تو اتنے دن تک تو اس عمر میں اور یہ چہرہ مورا تیرا, یہ تو کیسے ہے؟ تو اس نے ایک عجیب بات کہہ دی کہ جس کا جواب نہیں تھا, چونکہ جھوٹی حدیثیں کرنے کا دور ہر اس زمانے میں رہا ہے, ہر دور میں رہا, بنی امیہ کے دور میں رہا, بنی عباس کے دور میں رہا. تو اس نے بھی ایک بات کہہ دی, کہا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے اور میں ہر 50 سال کے بعد جوان ہو جاتی ہوں. اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا, خاموش ہو گئے. متوکل کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. آخر میں مشورہ دیا وزیروں نے اور جو بھی اس کے مشیر کار تھے, سب نے مشورہ دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے. امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا تو امام علی نقی علیہ السلام نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا. فرمایا کہ اس کو پرکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اللہ نے آل رسول کا گوشت درندوں پہ, جانوروں پہ حرام قرار دیا ہے, درندوں پہ حرام قرار دیا ہے. اگر یہ واقعی زینب بنت علی ہے تو تیرے پاس شیروں کا کٹہرا ہے, جو شیر ہیں ان شیروں کے درمیان چھوڑ دے. اگر زینب بنت علی ہوگی تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو گھبرا گئی, اس لیے کہ اب تو جان پہ بنائی, اور وہ سمجھ رہی تھی, تو فوراً پیچھے ہٹ گئی, کہا نہیں میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے. تو یہ بات تو کہہ دی, مگر اب اس کے بعد دربار میں جو دوسرے دشمن تھے انہوں نے ایک بات پیش کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت, متوکل سے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ بھی تو اپنے آپ کو اولاد رسول میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اولاد رسول ہوں, تو پہلے انہی کا امتحان ہو جائے. تو متوکل بہت خوش ہو گیا اس مشورے پر. کہا 2 باتیں ہیں
کہ یا تو ان کا کام تمام ہو جائے گا اور یا تو یہ بات کم سے کم ثابت ہو جائے گی کہ آل رسول کا گوشت جو درندوں پہ حرام ہے۔ بہرحال شیروں کے کٹہرے میں امام کو بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ خود متوکل ایک بلند مقام پر جا کر کے بیٹھا اپنے محل میں کہ جہاں سے منظر دیکھ سکے۔ امام علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ شیروں کا کٹہرہ کھولا تو گھبرا گئے لوگ، کہا ارے اگر کوئی شیر باہر آ گیا تو بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ میرے اطاعت گزار ہیں۔ گویا امام بتانا چاہتے تھے کہ تم سے اچھے تو یہ جانور ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں اور تم انسان ہو کر کے نہیں پہچانتے۔ تو امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ میرے اطاعت گزار ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک میرا اشارہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد امام نے گویا وہ کٹہرے کا دروازہ کھولا، پنجرہ جسے کہہ لیجئے، اور اندر داخل ہو گئے۔ اب جو اندر داخل ہوئے تو شیروں نے آگے بڑھ کر امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور ملنے لگے اپنی پیشانی کو امام کے قدموں پر، اور امام ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہے، امام ان کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہے۔ بہرحال کافی دیر تک وہاں پر امام رہے اور پھر اس کے بعد بخیر و عافیت واپس آ گئے۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کا چرچا ہر طرف ہو گیا، امام کہ اس گویا کمال کا یا اس عظمت کا، اس رفعت کا چرچا ہر طرف ہو گیا، اور اتنی شہرت ہو گئی کہ گویا خود متوکل عباسی کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو اس نے بہت کوشش کی کہ امام کو قتل کر سکے، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین اپنے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ متوکل عباسی کو بنی عباس کا یزید کیوں کہا جاتا ہے؟ متوکل عباسی کا کردار اور کریکٹر ایسا ہے کہ جسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت خونخوار، درندہ صفت، عیاش، شرابی۔ اس کی صورتحال یہ تھی کہ 4000 کنیزیں اس کے محل میں تھیں اور سب اس کے تصرف میں تھیں، تو اس سے اس کی گویا اس کے مزاج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شراب بے تحاشا پیا کرتا تھا، لاکھوں صاحبان ایمان اور سادات کا اس نے خون کیا۔ ابن سقیت جو بچوں کو پڑھانے آتا تھا تو ایک دن پوچھا متوکل نے کہ یہ بتا کہ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن حسین افضل ہیں؟ تو ابن سقیت نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پہ کہا کہ حسن حسین سے تیرے بچوں کا کیا مقابلہ؟ تیرے بچے تو قمر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جو غلام تھے مولا علی کے، تو جب غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آقا کے بیٹوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ تو اس نے متوکل نے گدی سے ان کی زبان کھنچوا لی۔ اس کے علاوہ اس نے قبر امام حسین اور شہداء کربلا علیہ السلام کی قبور کو مٹانے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا، لیکن وہ ناکام رہا، اور خود اس کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا، آج کہیں نہیں ہے، لیکن امام حسین السلام کا روضہ آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اسی کا بیٹا، متوکل کا بیٹا معتز باللہ، یہ وہ تھا کہ جس نے 3 رجب 254 ہجری کو زہر دے کر امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دفن و کفن کے مرحلے طے کیے، آپ سامرہ میں دفن ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین جیسا کہ 4 معصومین کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے کچھ سوال لے کے ہم حاضر ہوتے ہیں اکثر، لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کم سے کم ہمارے جو 4 معصومین علیہ السلام ہیں، جو امام ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی ولادت شہادت کو یاد رکھیں، کب ہوئی تھی، اور کچھ واقعات جو اس طرح کے ہیں جیسا قبلہ نے بھی ارشاد فرمایا، لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے ذہنوں میں اسے محفوظ رکھیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔